السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خورشید الزمان عباسی۔ آپ دیکھ رہے ہیں زمان ٹی وی یو ایس اے۔ طواف کعبہ کے لیے آنے والے دنیا بھر کے مسلمان جب حرم شریف کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی پہلی نظر فلک بوس عمارات پر پڑتی ہے۔ بلا شبہ سعودی حکومت اللہ کے مہمانوں کو مکہ مکرمہ میں بہترین انداز میں خوش آمدید کہتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ ہے کہ ہر آنے والے کو جہاں اپنے رات دن عبادت میں گزارنے ہوتے ہیں، وہاں اولین مسئلہ عارضی مگر حدود حرم میں رہائش کا ہوتا ہے۔ ایک انجان مہمان جو شہر مکہ کی گلیوں سے اتنا آشنا نہیں ہوتا، اگر اسے سہولیات سے آراستہ رہائش حدود حرم میں مل جائے تو سمجھ لیں کہ اسے توانا عبادت کرنے کے لیے ایک اچھی اور اعلیٰ رہائشی سہولت میسر آ گئی، تو اس کی دنیاوی سوچ کا ایک پہلو اس کی یکسوئی والی عبادت میں اب مخل نہیں ہو پائے گا۔ ایک سادہ سی مثال ہے کہ کسی تقریب کے 50 مہمانوں کے لیے طعام و قیام کا بندوبست کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، مگر جہاں سالانہ 4 ملین زائرین کی آمد و رفت کے طعام و قیام کے لیے سہولیات کا اہتمام کرنا پڑے، اور وہ بھی سال کے 365 دن رات، تو ایسے میزبان کی مہمانداری پر اسے سلام ہی پیش کیا جا سکتا ہے۔ وزارت سیاحت اور اس کے ٹورزم انفارمیشن ریسرچ میس سینٹر کی 2019 کی اطلاعات کے مطابق مملکت میں مکہ کے علاقے میں کام کرنے والے ہوٹلوں کی تعداد جو ہے وہ 65.8% ہے۔ اسی طرح مکہ کلاک ٹاور جو $15 بلین کی لاگت سے تعمیر ہوا، اس کے اوپر میں نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے جو میری ساتھی رپورٹر مونا شیخ آپ کے ساتھ شیئر کریں گی۔ تو آئیے مکہ کلاک ٹاور کی رپورٹ ان کی زبانی جانتے ہیں۔ ابراج البیت، جسے کلاک ٹاورز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس عمارت کا کمپلیکس دنیا کی سب سے بڑی مسجد اور اسلام کے سب سے مقدس مقام مکہ کی عظیم مسجد الحرام سے 300 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ کلاک ٹاورز دنیا کا سب سے بڑا ہوٹل کمپلیکس ہے۔ ابراج البیت کو لبنان کی ایک آرکیٹیکچر فرم دارالہندسہ نے ڈیزائن کیا ہے۔ اس کمپلیکس کی تعمیر کے کام کا آغاز 2002 میں شروع ہوا اور 2011 میں مکمل ہوا، اور 2012 میں اسے رہائش کے لیے کھول دیا گیا۔ اس میں کل 120 منزلیں ہیں اور اس میں 96 لفٹ لگی ہوئی ہیں۔ عمارت کا کمپلیکس مخصوص اسلامی طرز کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے، جہاں ہر سال 40 لاکھ سے زیادہ مہمانوں کے ٹھہرنے کی گنجائش ہے۔ یہ ٹاور 7 فلک بوس ہوٹلوں پر مشتمل ہیں، جن کے کمرے سے الکعبہ کا نظارہ ہے، اور تمام زائرین کو ان کی زیارت کی تکمیل کے لیے اعلیٰ درجے کی مہمان نوازی کی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ یہ ٹاور 20 ملین سے زائد زائرین کا ہر سال خیر مقدم کرتے ہیں اور انہیں متنوع اعلیٰ درجے کی مہمان نوازی کی خدمات پیش کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے قیمتی منصوبہ تمام زائرین کے لیے ون اسٹاپ مخلوط استعمال کی منزل ہے، کیونکہ یہ منفرد خدمات پیش کرتا ہے۔ اس جیسا کوئی دوسرا پروجیکٹ نہیں ہے۔ یہ ٹاورز کنگ عبدالعزیز انڈومنٹ پروجیکٹ کا ایک حصہ ہیں، جس کا مقصد اس کی عازمین کی خدمت کے لیے شہر کو جدید بنانا ہے۔ مرکزی ہوٹل ٹاور، جو مکہ کلاک رائل ٹاور ہے، دنیا کی چوتھی بلند ترین عمارت اور 6 نمبر کی اونچی فری سٹینڈنگ ڈھانچہ کی حامل بلڈنگ ہے۔ اس کمپلیکس کا ڈیولپر اور ٹھیکیدار سعودی بن لادن گروپ ہے، جو مملکت کی سب سے بڑی تعمیراتی کمپنی ہے۔ یہ دنیا کی دوسری مہنگی ترین عمارت ہے، جس کی تعمیر کا کل لاگت 15 بلین امریکی ڈالر ہے۔ یہ کمپلیکس اجیات قلعے کے انہدام کے بعد تعمیر کیا گیا تھا، جو کہ 18ویں صدی کے عثمانی قلعے کی ایک پہاڑی کی چوٹی پر ہے۔ اس کی بلندی 2099 فٹ یعنی کہ 640 میٹر ہے، اور اس کا مجموعی رقبہ 32,000 مربع میٹر ہے۔ یہ دنیا کا 6واں سب سے اونچا فری سٹینڈنگ ڈھانچہ ہے، جو چین کے شہر شینجن میں پنگ اینڈ فینانس سینٹر کو پیچھے چھوڑتا ہے۔
لیکن دبئی متحدہ عرب امارات میں 2716 فٹ 829 میٹر بلندی پر برج خلیفہ سے چھوٹا ہے۔ مردیکا 118 2099 فٹ 640 میٹر پر ہے۔ لمبا کوالالمپور ملائیشیا میں، ٹوکیو اسکائی ٹری ٹوکیو جاپان میں 2080 فٹ 634 میٹر اونچا کمپلیکس کی جگہ ہے۔ مرکزی دروازے کنگ عبدالعزیز گیٹ سے لے کر کعبہ کی مسجد الحرام تک جنوب میں پیازا کے پار ہے۔ اس کے علاوہ کلاک ٹاورز میں ایک 5 منزلہ شاپنگ مال، دا کلاک ٹاورز شاپنگ سینٹر ہے اور ایک پارکنگ گیراج ہے جو 1000 سے زائد گاڑیوں کو پارکنگ کی سہولت دیتا ہے۔ 2006 میں عمارت کو 734 میٹر بائے 2408 فٹ اونچا کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ 2009 میں یہ شائع کیا گیا تھا کہ حتمی اونچائی 2099 فٹ 640 میٹر ہوگی۔ یہ کمپلیکس سعودی عرب کی سب سے بڑی تعمیراتی کمپنی سعودی بن لادن گروپ نے بنایا تھا۔ اگواڑا پریمیم کمپوزڈ ٹیکنالوجیز نے بنایا تھا اور گھڑی جرمن کمپنی نے بنائی تھی۔ سعودی وزارت مذہبی اوقاف کے مطابق اس منصوبے پر 15 بلین امریکی ڈالر لاگت آئی ہے۔ کلاک ٹاور پر لگی یہ ارد گرد لائٹ ہر اذان کے وقت سبز ہو جاتی ہے۔ گھڑی ترمیم پروجیکٹ میں ہوٹل ٹاور کے ہر طرف گھڑی کے چہروں کا استعمال کرتا ہے۔ گھڑی کی کل اونچائی 187 فٹ ہے۔ گھڑی کے چہروں کے نیچے میڈیا ڈسپلے کے بالکل نیچے 43 بائی 43 پر یہ دنیا میں سب سے بڑے ہیں۔ گھڑی کی چھت زمین سے 1988 فٹ 606 میٹر بلند ہے، جو اسے دنیا کی سب سے بلند تعمیراتی گھڑی بناتی ہے۔ گھڑی کے اوپر ایک اسپائر شامل کیا گیا ہے جس کی کل اونچائی 640 میٹر اور 2099 فٹ ہے۔ گھڑی کے چہروں کے پیچھے فلکیات کا ایک سائنسی مرکز ہے۔ اسپائر بیس اور لوہے سے ڈھکے فرش دا جیول میں ایک سائنسی مرکز ہے جسے اسلامی مہینوں کے آغاز میں چاند دیکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک ایٹم کلاک چلانے کے لیے جو ٹاور کلاک کے چہروں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس حلال کو دبئی میں پریمیم کمپوزڈ ٹیکنالوجیز نے اپریل 2011 میں تعمیر کیا تھا۔ حلال فائبر گلاس بیکڈ موزیک سونے سے بنا ہے اور اس کا وزن 35 ٹن تک ہے۔ کمپنی کے اہلکار پیوجو جوزف نے بتایا کہ 5 انجینئروں اور 100 کارکنوں کی ایک ٹیم نے اس منصوبے کو انجام دیا جس پر 90 ملین متحدہ عرب امارات درہم لاگت آئی اور اسے بنانے میں 3 ماہ لگے۔ کمپنی نے مکہ کلاک بھی بنایا ہے۔ حلال کو مکہ منتقل کرنے کے لیے اسے 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ حلال کو جزوی طور پر گھڑی کے چہرے کی بنیاد پر جمع کیا گیا تھا تاکہ اسے 5 حصوں تک کم کیا جا سکے۔ ان 5 حصوں کو 20 جون سے 6 جولائی 2011 تک اسپائر کے اوپر اٹھا کر نصب کیا گیا۔ مینار اور اس کی بنیاد پر لاؤڈ سپیکر ہیں جو 7 کلومیٹر کے فاصلے پر اور تقریباً 160 کلومیٹر کے علاقے میں اذانیں نشر کرتے ہیں۔ اسپائر ترمیم اسپائر میں 8 منزلہ شیشے سے ڈھکی ہوئی بیس دا جیول ہے جس کا تعلق ایک سائنسی مرکز سے ہے جس کی اپنی ایک چھوٹی نمائش ہے، اور ایک آبزرویشن ڈیک 484 میٹر۔ دا جیول میں سب سے اونچی منزل کنٹرول ٹاور فلور ہے جو مکہ کے اوپر آسمان پر ہوائی ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ بنیادی طور پر ہیلی کاپٹروں کو مکہ کے قریب ہوائی جہازوں کی اجازت نہیں ہے، تاہم اسے تکنیکی وجوہات کی بنا پر چھوڑ دیا گیا تھا اور مستقبل میں اس کا استعمال ابھی تک واضح نہیں ہے۔ دا جیول کے اوپر اسپائر میں آواز، روشنی اور دیگر بنیادی ڈھانچے کے لیے صرف تکنیکی تنصیبات ہیں، اور آخری ویونگ ڈیک اور اس کے اوپر ہلال کریسنٹ میں باقاعدہ 2 منزلیں ہیں جن میں رہنے کی جگہ ہیں اور چند خدمتی منزلیں اور کمرے ہیں۔